شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کردہ آرم فورسز کے ترمیمی بلز 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر علاقائی تبدیلیوں خصوصاً مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر کے قریب ایک دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان آرمی ترمیمی بل 2025، پاکستان ایئر فورس ترمیمی بل 2025 اور پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ منظوری کے بعد تینوں بل اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن گئے ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبداللطیف کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ بات چیت میں انہوں نے غزہ میں امن کوششوں خصوصاً مشرق وسطیٰ میں اہم علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اعلیٰ سطح کے مسلسل روابط کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے مصری وزیر خارجہ نے جلد دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے ملک میں جمہوریت اور عدالتی نظام مستحکم ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج ناروال میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میثاق جمہوریت پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ احسن اقبال نے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی جانب سے دستخط شدہ میثاق جمہوریت کا حصہ تھا اور اب اس کے قیام سے عدالتی فعالیت کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اب اپنی ذمہ داریوں پر توجہ دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفنس فورسز میں جوائنٹ کمانڈ کا قیام وقت کی ضرورت تھی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نئے دفاعی ڈھانچے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا اور اس حوالے سے بعض سیاسی حلقوں کی تنقید بلا جواز ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان عبوری حکومت سے بارہا کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملوں کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال روکے۔ انہوں نے کیڈٹ کالج وانا میں قبائلی ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سرحد پار سے عناصر اسلام آباد میں حالیہ حملے سمیت دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے افغان حکام کو پیغام پہنچایا ہے جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دہشت گردی پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ قبائلی ماہرین نے دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس ناسور کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی شاندار قربانیوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کا تعمیراتی کام مرحلہ وار جاری ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ظفر علی خان گنڈاپور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس منصوبے سے صوبے کے تمام جنوبی اضلاع میں اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سری نگر کے مضافات میں نوگام پولیس اسٹیشن میں ایک دھماکے میں 9 افراد ہلاک اور 29 زخمی ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر پولیس اہلکار شامل ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دھماکہ اس وقت ہوا جب پولیس اہلکار بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر فرید آباد سے حال ہی میں لائے گئے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنا رہے تھے۔ لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری فوج کی طرف سے کیے گئے ایک سروے میں معلوم ہوا ہے کہ اسرائیلی فوج کی طرف سے تعمیر کی گئی ایک دیوار بلو لائن کو پار کرتی ہے جو در حقیقت ایک سرحد ہے۔ اور اب کرکٹ۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے پہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 2-0 سے جیت چکا ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔